راجہ صاحب، اسپیکر صاحب نے اپنے عہدے کے لیے ڈپٹی اسپیکر صاحب کو کھرمن کا جو 1950% فنڈ کا حصہ ہے وہ کھانے کو کہا. اس کے بارے میں آپ مجھے اسپیکر شپ دے دو کہا. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں کھسمان ٹی وی کا مشکور ہوں کہ اس نے موقع دیا یہ کلیئرفیکیشن کا. تو اس کو یہاں میں کلیئر کرتا چلوں. یہ بات ضرور ہوئی، گنڈاپور صاحب تھے گورنر ہاؤس میں اس وقت جب یہ ایڈوائزرشپ تقسیم کر رہے تھے، تو وہاں اسپیکرشپ حصے میں آیا امجد زیدی صاحب کے. نذیر صاحب نے احتجاج کیا تو اس کو کہا کہ 2.5 سال کے بعد آپ کو دیں گے. یہ زبانی وہاں پہ گپ شپ ہوا تھا، اس کا کوئی تحریری نہیں تھا. یہ اسپیکر صاحب کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے ریزائن دے کے نذیر صاحب کو اسپیکرشپ کی آفر کی ہے. لیکن یہ بات آج میں اپنا زکریا صاحب کے اس سے سن رہا ہوں کہ اس طرح 50% کے بجٹ دینے کے جو باتیں کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ زکریا صاحب پتہ نہیں کس اس میں آ کے بات کر رہے ہیں، یا ان کی کوئی عداوت ہوگی اس وجہ سے کہہ رہا ہوگا. ادروائز ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. راجہ صاحب، ابھی تک اسپیکر کا کوئی بیان نہیں آیا اس کے حوالے سے. اسپیکر شاید حقیقت رکھتے ہیں یہ نہیں، اس بات پہ میں یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں آج کل میڈیا کا دور ہے. آپ دیکھیں اے ڈی پی اٹھا کے، جو اے ڈی پی زکریا صاحب کو ملا ہے، جو اے ڈی پی اسپیکر صاحب کو ملا ہے، تمام ممبران پی ٹی آئی کو جو دے گئی ہے 1 ارب سے 1.5 ارب روپے کی جو بجٹ ہے، وہ آپ دیکھ لیں اے ڈی پی اٹھا کے تو تقریباً آپ کا 50 کروڑ کا کالج ہے، 45 کروڑ کا آپ کا آر سی سی برج ہے، 30 کروڑ کا آپ کا پاری کا برج ہے، آپ کے انٹرنل روڈز ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے پرائمری اسکولس ہیں. راجہ زکریا صاحب کا اگر یہ بات حقیقت ہو گیا تو سر یہ بات حقیقت ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ جس 2 اہم شخصیات کے نام لیے ہیں، راجہ جلال صاحب بھی ماشاءاللہ سے حیات زندہ ہے، اور جناب فتح اللہ صاحب بھی اس وقت حیات ہیں. ان دونوں سے پوچھیں گے تو یہ چیزیں کلیئر ہوگا. اور اسپیکر صاحب کو اس کی مطلب ایسے باتوں پہ تردید کرنے کی یا اس کی ڈینائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے آج کل میڈیا دور ہے، ہر کوئی اے ڈی پی اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. یا آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ نذیر صاحب کے خلقے میں کوئی ایڈیشنل کوئی پروجیکٹ آیا ہو تو مطلب ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ زکریا صاحب اپنے اسپیکر صاحب نے یہ پیسے دیے ہیں. تو یہ پیسے اس طرح کا کوئی بات نہیں ہوئی ہے. جو اے ڈی پی صاحب کو ملے ہیں برابر کی بنیاد پہ ملے ہیں، بلکہ اسپیکر صاحب کو زیادہ پیسے ملے ہیں، جس کا آپ چلاس کا جو نہیں سر، اگر یہ بات سچ ہے تو راجہ زکریا صاحب کا بات سچ ہے تو آپ مذمت کرتے ہیں سر. اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو سب سے پہلے اسپیکر صاحب کو سے الگ ہونے کا میں جو ہے نا، میں ان کا رائٹ ہینڈ ہوں. میں اسپیکر صاحب سے الگ ہو جاتا ہوں. امجد زیدی صاحب کی سیاست میں پھر میرا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ دے دوں. تو ایسا یہ سب کچھ الزامات ہیں. مجھے جس طرح مطلب مجھے 100% یقین ہے، اور میں خود بھی اس وقت ساتھ رہا ہوں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. یہ صرف اور صرف الزامات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ میرے خیال میں اس میں کوئی صداقت ہے تو زکریا صاحب اس کو پروو کرے. اچھا سر، سابق اسپیکر نے ڈپٹی اسپیکر لینے سے انکار کیا، ابھی کون سا وزارت لینے کا چانس ہے اسپیکر صاحب سابقہ؟ اسپیکر صاحب کے ابھی تک تو ریزائن ایکسیپٹ نہیں کیے ہیں گورنر صاحب نے، تو پتہ نہیں آگے کیا فیصلہ ہوں گے. اگر مشورہ اگر کریں تو ہم تو ورکس اور سینئر منسٹر کا جو یہ 2 عہدے ہیں، پہلے بھی آفر ہوئی تھی، تو اب بھی شاید اسپیکر صاحب انہی 2 میں سے کوئی چوائس کر لے، ورکس کا اور منسٹر. سر ذرائع کے مطابق یہ بھی کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی جوائن کرنے کا امکان ہے امجد زیدی صاحب. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں البتہ پیپلز پارٹی والوں سے اچھے تعلقات ہیں، گورنر صاحب سے اچھے تعلقات ہیں. وہ تعلقات زیدی صاحب نے باہر رکھے ہوئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی چھوڑ کے کہیں جانے کا ابھی تک کوئی نہ فیصلہ ہوا ہے، نہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی مجھے کوئی نظر آ رہا ہے. سر امجد زیدی صاحب کو آپ کون سا وزارت لینے کے لیے مشورہ دیتے سر؟ زیدی صاحب کے لیے ورکس سب سے بہترین ہے، کیونکہ علاقے کی ہمارا تو اولین فریضہ جو ہے وہ علاقے کی ڈیولپمنٹ ہے، اور علاقے کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں تو سب سے بہترین ورکس پہ بیٹھ کے آپ کام کر سکتے ہیں، اپنے علاقے کی خدمت کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہو سکتے ہیں اگر سینئر وزیر یا دوسرا سیکٹری وہ منسٹر پاور